اللہ نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا؟ اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی۔ تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ آپ کے لیے ایک جوڑا لائے کپڑوں کا، کہا جی آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 27 اونٹ دے کے یہ جوڑا خریدا ہے۔ 27۔ آج بھی ماٹھے سے ماٹھا اونٹ 2 لاکھ کا ہے، تو تم اسی ردی اونٹ پہ رہو 2 لاکھ، تو 54 لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنا۔ انکار نہیں کیا، تو اتنا مہنگا لے گا، لے جا، میں نہیں پہنتا۔ تو انکار کرتے ہیں نا، انکار نہیں کیا، پہنا، اتار دیا۔ پہن کے، یہ سنت نہیں اس کو کہیں گے، اس کو اجازت کہیں گے۔ آپ نے اجازت دی کہ وہ آپ کو پتہ ہے میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے، صنعت کار بھی آئیں گے، دولت مند بھی آئیں گے، میں نے سب کو نمونہ دینا ہے۔ تو آپ پابند لگے کپڑے ہی ساری زندگی پہنتے تو مالداروں کے لیے کہاں سے راستہ ملتا؟ پھر تو صرف غریبوں کے لیے آپ نمونہ تھے، مالداروں کے لیے تو نہیں تھے۔ آپ اگر ساری زندگی گدھے پر ہی سوار کرتے تو لینڈ کروزر والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ پراڈو والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ مرسڈیز والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ تو میرے نبی نے اعلی نسل کے گھوڑے، سجل، ثقب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعقوب، یہ گھوڑوں کے نام ہیں جو خوبصورت۔ آپ کا ایک گھوڑا تھا ورد، ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، کہ جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی وہ گھوڑا سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام سبحہ تھا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا تیر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دیا اور اپنی امت کے غریبوں کو بھی راستہ دیا۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے، انہوں نے کہا کرو۔ تو اگلے دن دیگچے چڑھے ہوئے آ گئے۔ کیا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف مغز پکا کے لایا ہوں۔ آپ کہتے اٹھا کے لے جا، اتنا اسراف کیا تو نے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا اسراف کیا ہے، اس سے مسجد بن جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے غریب کی شادی ہو جاتی، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے فلاں کا علاج ہو جاتا۔ تو آپ کہتے لے جا، میں نہیں کھاتا، اور کوئی نہیں کھائے گا، تو نے اتنا اسراف۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا ہے، آپ کو کھلانا تھا۔ میرے نبی کو تو 1 اونٹ کا مغز ہی کافی تھا، 100 کیوں ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن مالداروں کو اجازت دے دی بڑی دعوت کرنے کی، بڑا ولیمہ کرنے کی، بڑی ضیافت کرنے کی۔ اور 100 اونٹ آپ نے جو جلد لے جاؤ، غریبوں سے کہا لے جاؤ، 100 اونٹ تقسیم کر دیے اور صرف اس کا مغز نکال کے آ کے اللہ کے نبی کو کھلائے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، اب زندگی کے ہر خوبصورت پہلو پر آپ نور نبوت چمک رہا ہے، آفتاب نبوت چمک رہا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا؟ اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی۔
تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ آپ کے لیے ایک جوڑا لائے کپڑوں کا، کہا جی آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 27 اونٹ دے کے یہ جوڑا خریدا ہے۔ 27۔ آج بھی ماٹھے سے ماٹھا اونٹ 2 لاکھ کا ہے، تو تم اسی ردی اونٹ پہ رہو 2 لاکھ، تو 54 لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنا۔ انکار نہیں کیا، تو اتنا مہنگا لے گا، لے جا، میں نہیں پہنتا۔ تو انکار کرتے ہیں نا، انکار نہیں کیا، پہنا، اتار دیا۔ پہن کے یہ سنت نہیں اس کو کہیں گے، اس کو اجازت کہیں گے۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ کو پتہ ہے میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے، صنعت کار بھی آئیں گے۔